ویلکم بیک ٹو دا ریولوشن. جیسا کہ ہمیں شو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اقبال کی مخالفت اور ساتھ میں آج کل ہم بھی رگڑے جا رہے ہیں, تو یہ کون کیٹیگریز ہیں؟ ہم نے ایک کیٹیگری ڈسکس کی تھی کہ جو مولانا, دیکھیے تنگ نظر مولوی, ہم علماء حق کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ عالم اس وقت بھی پاکستان جب بنا تھا تو اقبال کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں اقبال کی عزت کرنے والے, ان کو رسپیکٹ کرنے والے علماء دین, علماء حق موجود تھے. مگر ایک بہت بڑی کیٹیگری ایسی تھی جمعیت علماء ہند کے یا کانگریسی مولوی کہ جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی, اقبال کی مخالفت کی. علامہ اقبال نے شدید تنقید کی اپنی شاعری میں, ان کے اوپر باقاعدہ جنگ چلی ان مولویوں کے ساتھ اقبال کی, اور اقبال کے کلام میں وہ شعر انہوں نے چھاپے ان کے خلاف کہ جو وطنیت کی بنیاد پر, ایسے ایسے مولوی تھے کہ جو دین کو تابع کرتے تھے اور وطن کو ڈومینیٹ کرتے تھے, نیشنلزم پروموٹ کر رہے تھے. اس زمانے میں اسلام کے نام پہ نیشنلزم کو پروموٹ کیا جا رہا تھا, اور انہی کانسیپٹ کی وجہ سے اقبال واز سو اسٹرانگلی اپوز ٹو دیز مولویز. قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اسے کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام, یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل, یا پیوست زمین پہ تسبیح و مناجات, وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست, یہ مذہب ملا و جمادات و نپتات. ملا کو تو انہوں نے کیڑے مکوڑوں درخت کے ساتھ کھڑا کر دیا لے جا کے, وہ جو امت کو گمراہ کر رہا ہے. لیکن جو علماء حق ہیں ان کے بارے میں تو اقبال بڑی اعلیٰ رائے رکھتے ہیں کہ جو سٹینڈ لیتے ہیں کفر کے مقابلے پہ. ہمیشہ مجدد الفسانی کو خاص طور پہ آئیڈیلائز کرتے تھے کہ جنہوں نے اکبر بادشاہ کے اس فرعون کو لٹرلی وہ فرعونیت جو اختیار کر رہا تھا, مجدد الفسانی نے اپنا تمام تر خطرہ لے کے اس کے سامنے سٹینڈ لیا اور دین کی حفاظت کی. تو ایک تو یہ کیٹیگری ہے کہ جو اقبال کی مخالفت, آج بھی ہماری مخالفت جو کرنے والے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک وہ کیٹیگری ہے جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب اقبال کی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کر رہے ہیں اور لوگ اقبال کی طرف جا رہے ہیں, اور اقبال کے ریوائیو ہونے کی وجہ سے جو ڈائنامک کانسیپٹ دین کا آئے گا وہ فرسودہ, تھکا ہوا, بوسیدہ, بور کانسیپٹ دین کا. اور ہوا یہی حل کہ لوگ علماء کے پاس جانا بند کر دیے ہیں. آج پڑھے لکھا نوجوان طبقہ تو کم از کم نہیں جا رہا ہے. اس وجہ سے نہیں جا رہا ہے کہ علماء نہ وہ زبان بات کرتے ہیں جس سے نوجوان ان کی بات سمجھتے ہیں, نہ وہ ریلیشن شپ ہے, نہ اسپرچل ریلیشن, نہ تعلق قائم کر سکے ہیں. وہ نتیجتاً ڈسکنیکٹ ہو گیا. نوجوان نسل کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والے ریلیجیس اسکالرز باقی نہیں بچے ہیں. دوسری طرف اقبال کی مزاحمت کرنے والے, ریزسٹ کرنے والے وہ تمام لوگ جو جدید دور کے لبرل, سیکولر, ویسٹرنائز لوگ جو سوشلزم, کیپٹلزم, کمیونزم, ڈیموکریسی, ڈکٹیٹرشپ, ازمز میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. یہ ہر دور میں جدید دور کے دہریے لوگ, وہ لوگ جن کے نزدیک اسلام, جن کے نزدیک اللہ کے رسول کی سنت, یہ ڈارک ایجز ہیں, پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. آج کے دور کا ماڈرن دور ہے, 21ویں صدی آ گئی ہے, آپ ابھی تک قرآن, رسول, سنت, شریعت کی بات کر رہے ہیں. واٹ نانسنس آر یو ٹاکنگ. ابھی تو دور ہے کیپٹلزم کا, کمیونزم کا, بینکنگ سسٹم کا. یہ وہ لوگ ذہنی معذور لوگ, مینٹلی ریٹارڈڈ, سک, جو ابھی تک اپنی غلامی سے نہیں نکل سکے کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون کے مقابلے میں تم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو ریجیکٹ کر رہے ہو. تم سے بڑا ربش کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس نے انسان کو, کائنات کو تخلیق کیا ہے, ہی ہیز گیون اے کوڈ آف لائف, ہی ہیز گیون, اس نے ایک ایسا امیزنگ ڈائنامک کانسیپٹ انسان کو زندگی گزارنے کا دیا, اور شاندار سیولائزیشنز ہم ماضی میں بنا چکے ہیں اس کے اوپر. اور ایسی سیولائزیشنز کی دنیا کے جدید دور کی تمام تہذیب کی بنیاد جو سائنس, ٹیکنالوجی, علم, سوشیولوجی اور سائنسز پہ رکھی گئی ہے, وہ اسی اسلامی تہذیب نے رکھی ہے کہ جب وہ اپنے عروج پہ تھی. تو دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے, شکست خوردہ لوگ. اور تیسری کیٹیگری براہ راست وہ لوگ ہیں کہ اقبال, جو فری میسنز کہیے آپ, ویسٹرن, بذات خود مغرب کے وہ لوگ کہیے, کفر کا وہ نظام کہ جس کو اقبال کی اذان سے خطرہ محسوس ہوتا ہے. دیکھیے فرعون کے دربار میں اس کے جادوگروں نے اس کو بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا, موسیٰ, کہ جو آپ کے بڑے ہونے کے بعد آپ کے پورے سسٹم کو چیلنج کرے گا. اور اس ایک بچے کے پیچھے فرعون نے کیا کیا تھا؟ لاکھوں بچے قتل کروا دیے. تو یہ جو فرعونک سسٹم ہے, دجال کا سسٹم ہمارے اس دنیا میں آج رائج اور قائم ہے, اس کو اقبال کی آئیڈیالوجی سے شدید آگ لگتی ہے. They feel most threatened by the man who brings new ideas. The original ideas. کیونکہ لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ بکریوں کی آبادی سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جو بی اے کیا, نوکر ہوئی, پینشن ملی اور مر گئے, سارا دن ناچ گانے میں اور سارا دن اپنی دنیا میں نوکری گزارنے میں اس طرح مست ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لیکن ایک آدمی جو اندھیری رات میں چراغ جلا دیتا ہے, he is very dangerous for them. اقبال is that category. So اقبال کی مخالفت اس زمانے سے ہو رہی ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جو ذرا بھی ذہن, فکر, عقل, سمجھ, فراست رکھتے ہیں وہ اقبال کی مخالفت نہیں کریں گے. اور جو مخالفت کریں گے, مجھے اس میں کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا ہے کہ جن کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا. اچھا. کیونکہ پاکستان بنانے کی مخالفت کرنے والے لوگ, وہ لوگ آج پاکستان میں ایسے اسکالرز موجود ہیں,
علماء موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. کین یو امیجن دس؟ آج وہ پاکستان میں بستے ہیں اور ابھی بھی پاکستان کے وجود کو ایکسپٹ نہیں کرتے. پوری آئیڈیالوجی ہے یہ, اور شاید اس کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں. جو سارا فساد پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں, جو خود کو حملے ہو رہے ہیں, جو تباہی بربادی مچی ہوئی ہے, کوئی تو ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے جو اس کو پروموٹ کر رہی ہے. دوسری بات ہے حکیم صاحب, میں یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ پاکستان کے حالات, obviously یہ ایک ظاہرہ زرین چیز ہے کہ یہ اس طرح ایک جو لوز, جس کو کہتے ہیں نا لوز کولیشن آف آئیڈیالوجیز ہے, یعنی کہ کوئی ایک بریلوی ہے, ایک وہ ہے, آگے کوئی اور ہے, ادھر تھانویز ہیں, ادھر فضل اللہ گروپ ہے, ہر قسم کے لوگ ہیں. آج کچھ دن پہلے جامعہ نعیمیہ کے وہ بلکہ آج صبح سرفراز نعیمی صاحب کا وہ, کیونکہ انہوں نے بہت خلاف ان کے بات کی ہے یہ طالبان کے اور یہ جو فنیٹکس ہیں جو کہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں, تو وہ ایک بڑا ہارڈ سٹانس انہوں نے لیا تھا. اور obviously وہ لوگ, ان لوگوں کو انہوں نے اب ٹارگٹ کرنا شروع کر دیے کہ who are against us, وہ ریلیجس اسی میں آتے ہیں, مے بی دیر اے ڈفرنٹ گروپ. تو اسی طرح مجھے بھی بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ اور میں بھی جو ہے شاید اس خطرے میں اب شامل ہو گئے ہیں کہ کیونکہ ہم اتنی کھلم کھلا یہ ظاہرہ زرین بات کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں, تو شاید ہم بھی اس نیکسس کے لیے ایک خطرہ بن چکے ہیں. یہ I'm giving too much importance to myself also, yeah, obviously, but you know what I'm trying to say, کہ concept, do you think it's there is any such idea? Ideologies and ideas are always threatening for the existing systems. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے, اور یہ انسانوں کو اس وقت ایلیمنیٹ کرتے ہیں جب وہ انسان کسی آئیڈیالوجی کے ریپرزینٹیٹو بن جاتے ہیں, نمائندہ بن جاتے ہیں. اور آج کے دور میں اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ تمام وہ مسلمان جو ایک ریڈیکل نیو آئیڈیالوجی لے کر نکلتے ہیں, جس میں فرقہ واریت نہیں ہے, تعصب نہیں ہے, جس کے اندر مروبیت نہیں ہے, جس میں شرمساری نہیں ہے, جس کے اندر غیرت, عزت اور مسلمانوں کی ڈگنیٹی اور وقار کا پیغام ہے, وہ تمام لوگ ان کے لیے تھریٹننگ ہے, ان کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں. آج پاکستان میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں, لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہیں کہ دیکھیے یہ ہر قوم کو اپنی تاریخ میں ایسے وقتوں سے گزرنا پڑتا ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈز. قوموں کے سری لنکا جیسا چھوٹا سا ملک 30 سال تک تاملز کے ساتھ لڑتا رہا, اس سے زیادہ خونریزی تاملز ٹائیگرز نے سری لنکا میں برپا کی. کسی ایک سری لنکن نے یہ نہیں کہا کہ سری لنکا ٹوٹ رہا ہے یا میں ہتھیار ڈال دینے چاہیے, یہ تامل سے کمپرومائز کر لینا چاہیے. دے ٹوک دے اسٹینڈ, پوری زندگی چلائی انہوں نے, پوری زندگی کے معاملات کو چلایا اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے کاؤنٹر اٹیک کیا, اینڈ دے ریکیپچرڈ دیئر انٹائر کنٹری. ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, الحمدللہ بہت مشکل وقت سے ہم ظاہر گزر رہے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں. ایز اے نیشن وی نیڈ ٹو اسٹینڈ یونائٹڈ. دہشت گرد سے اگر ہم ہوسٹیج ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو غیرت عزت کا پیغام اقبال ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ تو وہی کمپرومائز ہو گیا, کیونکہ اقبال کا بیسک پیغام یہی ہے کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق. ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. جو ہمارے بڑے تھے وہ سر کٹوا دیا کرتے تھے, سر جھکتا نہیں تھا. ان کے گھر, خاندان, بچے تباہ کروا دیے جاتے تھے, لیکن وہ سر جھکاتے نہیں تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے. ایک شخص یہ کردار دکھا دے, یہ امت کھڑی ہو جائے گی. ابھی اس وقت یہی پرابلم آ رہا ہے نا کہ لوگ ڈر بھی بہت گئے. اب جس طرح کہ آج کے دن میں 3 دھماکے ہوئے ہیں, ایک کراچی میں, ایک نوشہرہ میں, مسجد شہید کر دی گئی. تو اب لوگ اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ کوئی مسجد جانے کو تیار نہیں ہے. وہی جمعے کی پریئر پڑھنے کے لیے لوگ سوچتے ہیں, 4 دفعہ سوچتے ہیں یار بڑی مسجد میں نہ جاؤ, ایسی مسجد میں جاؤ جہاں پہ 100 بندے کی جماعت ہوتی ہے. اسی مشکل وقت میں آدمی کا کیریکٹر نظر آتا ہے. یہاں کمپرومائز نہیں کرنا. وی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ ایز اے نیشن, ایز این انڈیویجول. This is where the character is. We're on a process of character building, and hopefully people like me will come on the other side stronger. And let's take a break, and we'll be back after that.